معرف القرآن اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل معرف القرآن جلد نمبر 2 سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک ایک ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہی شان ہے ایک اعلیٰ مسلمان کی، ایک بہترین مومن مسلمان کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پھر بعد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، وہ چاہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر، اس دیس میں ارزاں ہو۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 9، ویلاگ نمبر 429، پیج 451، معرف القرآن جلد 2، اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے اول الامر کون لوگ ہیں۔ کچھ سامنے آپ کے سامنے رکھا، کچھ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ ہے معارف و مسائل ان آیات کا جو ان اللہ یأمرکم سے لے کر احسن تاویلہ، یعنی 58 سے لے کر 59 آیت تک۔ تیسرا درجہ احکام کا وہ ہے جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہے، نہ حدیث میں، یا ذخیرہ احادیث میں اس متعلق متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایسے احکام میں علماء مجتہدین نے قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں۔ ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی ہی کی ایک فرد ہیں، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاویٰ کہلاتے ہیں اور علماء کی طرف منسوب ہیں۔ اسی تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی روح سے کوئی پابندی عائد نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں کریں، جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے۔ ایسے احکام میں عملی انتظام حکام و امراء کے سپرد ہے کہ وہ حالات اور مسائل کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں۔ مثلاً شہر کراچی میں ڈاکخانے 50 ہوں یا 100، پولیس اسٹیشن کتنے ہوں، ریلوے کا نظام کس طرح ہو، آباد کاری کا انتظام کن قواعد پر کیا جائے، یہ سب مباحات ہیں۔ ان کی کوئی جانب نہ واجب ہے نہ حرام، بلکہ اختیاری ہیں، لیکن یہ اختیار عوام کو دے دیا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اس لیے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ آیت مذکورہ میں اول الامر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لیے اس آیت کی روح سے فقہی
تحقیقات میں فقہا کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و عمراء کی اطاعت واجب ہو گئی۔ یہ اطاعت بھی در حقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے، اس لیے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جداگانہ قرار دے کر اول العمر کی اطاعت نام رکھا گیا۔ اور جس طرح منصوصات قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصات رسول میں رسول کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہا کا اور انتظامی امور میں حکام و عمراء کا اتباع واجب ہے۔ یہی مفہوم ہے اطاعت اول الامر کا۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں اس کا اگلا حصہ، خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین۔ مگر نیکسٹ ولاگ کی صورت میں خلاف شرع یعنی شرع کے خلاف اگر کوئی کام کرنے کا حکم کرے امیر تو اس کی اطاعت جائز نہیں، یہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ دنیا سیب محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد۔ گر نہ ہوتا عام نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، دنیا سیب محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، مقصود کونین محمد، مطلوب دارین محمد۔ گر نہ ہوتا عام نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ ہوتی، دنیا سیب محمد موتی۔ ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پروتی، ہجر نبی میں پارا پارا، گمسم آنسو ہار پروتی، ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رات ستاوے، دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی، دنیا سیب محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔